رات ڈھل چکی تھی اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ایک نوجوان کے گڑ گڑانے اور آہوزاری کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ اسی جگہ پر حضرت علی اور آپ کے فرزند علی وقار جناب حضرت امام حسین علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حضرت علی نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ جاؤ بیٹا، جا کے دیکھو یہ کون ہے جو اس قدر چیخ و پکار رہا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے۔ حضرت امام حسین جب تشریف لے کے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، بالکل جوان ہے اور مفلوج ہو چکا ہے، اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا، اس کے ہاتھ چل ہو چکے ہیں۔ حضرت امام حسین اسے مشکل سے اپنے بابا جان کی خدمت میں لے کے آئے اور آ کے فرمایا کہ بابا جان یہ جوان ہے جو اس قدر گڑ گڑا رہا تھا۔ حضرت نے اس جوان سے پوچھا کہ جوان کیا وجہ ہے کہ تو اس قدر گڑ گڑا رہا ہے؟ اس جوان نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرے گناہوں کا بوجھ اس قدر میرے سر پر بڑھ چکا ہے اور مجھے ڈر اور خطرہ ہے کہ شاید میں بخشش کے قابل بھی نہیں ہوں اور اس قدر رو رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، سمندر کے پانی کے قطروں سے وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت زمین پر پڑے ہوئے ریت کے ذرات سے وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت آسمان کے ستاروں سے وسیع ہے۔ آپ اپنا واقعہ سناؤ۔ حضرت نے فرمایا میں تمہیں اس کا حل بتاؤں گا۔ اس شخص نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں اپنے باپ کو ہر وقت تنگ کرتا تھا۔ میرا باپ ایک سادہ لوح اور اچھا نیک انسان تھا اور مجھے ہر وقت برائی سے منع کرتا تھا۔ منع کرنے کے باوجود میں ہمیشہ برائی کرتا رہتا تھا، بدکاری کرتا رہتا تھا اور وہ بوڑھا مجھے ہر وقت نصیحتیں کرتا رہتا تھا۔ میں اپنے باپ کو ان نصیحتوں کے عوض گالیاں دیتا، برا بھلا کہتا اور حد الوسع کوشش کرتا کہ میں اپنے باپ کی محفل میں نہ ہی بیٹھوں۔ کہنے لگا کہ اے آقا، ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے پتہ چلا کہ میرے باپ کے پاس ایک صندوق ہے جس میں کچھ پیسے ہیں۔ میں ان پیسوں کو لینے کے لیے صندوق کے قریب گیا اور جب صندوق کے پاس پہنچا تو میں نے اس صندوق کو کھولنے کی کوشش کی۔ میرا باپ بوڑھا لرزتا ہوا میرے سامنے آیا اور آ کے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے باپ کے ہاتھ سے پکڑا، اسے ایک زوردار جھٹکا دیا اور وہ بوڑھا زمین پر گر گیا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے اپنے باپ کے گرنے اور رونے کا کوئی پتہ نہ چلا اور نہ میں نے ادھر غور و فکر کیا، بلکہ میں نے آرام سے پیسے لیے اور گھر سے باہر چلا گیا۔ میرے باپ نے جب مجھے گھر سے نکلتے دیکھا تو کہا کہ میں خانہ خدا میں جاؤں گا اور خانہ کعبہ میں جا کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے میں تیرے لیے بد دعا کروں گا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ اس کے باوجود بھی میں غفلت میں رہا اور میں چلا گیا۔ میرے باپ نے کچھ سامان سفر لیا، اونٹ پہ بیٹھا اور خانہ کعبہ کی طرف آیا، غلاف کعبہ کو پکڑا اور غلاف کعبہ کو پکڑنے کے بعد میرے لیے بد دعا کی۔ ابھی میرے باپ کی بد دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ جہاں پر بھی میں تھا میرے جسم پر اثر ہوا اور میرا جسم لکڑی کی مانند خشک ہو گیا اور میرے ہاتھ چل ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں بہت رویا پیٹا، پھر میں مشکل سے چل کے اپنے باپ کی خدمت میں آیا۔ میں نے معافی مانگی لیکن میرے باپ نے مجھے معاف نہ کیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ آقا 3 سال مسلسل شب و روز میں اپنے باپ سے معافی مانگتا رہا مگر اس شخص کو رحم نہ آیا میرے باپ کو، کیونکہ میں نے اسے اس قدر ستا چکا تھا۔ بالآخر 3 سال بعد میرے باپ کو رحم آیا اور میں نے اپنے باپ سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے معاف بھی کرنا ہے تو میرے ساتھ چلیے، جس جگہ آپ نے بد دعا کی تھی اسی جگہ میرے لیے دعا کیجیے تاکہ خدائے رحمان الرحیم مجھے شفا یاب کر دے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ آقا اس کے بعد ہم دونوں چلے، میرا باپ اسی اونٹ پہ بیٹھا، کچھ زیادہ راہ لیا اور ہم چل پڑے۔ سفر کرتے کرتے ایک دفعہ ہم پہاڑی علاقے میں رات کے وقت سفر کر رہے تھے۔ رات بہت تاریک تھی۔ میں نے دیکھا کہ رات کی اس تاریکی میں ایک پرندہ تھا جس کی عجیب و غریب قسم کی شکل تھی۔ وہ آیا اور اس پرندے نے میرے باپ کے سر کے اوپر سے پرواز کی تو میرے باپ کا جو اونٹ تھا وہ ڈر گیا۔ اونٹ ڈرا اور اس قدر دوڑا کہ میرا باپ وہاں سے گرا اور اس کا سر ایک پتھر پہ لگا اور میرے باپ کا سر پھٹ گیا اور وہ اسی جگہ وفات پا گیا۔ میں نے اپنے باپ کو اسی جگہ دفن کیا، پھر یہاں پر آیا اور یہاں پر اسی وقت کا گڑ گڑا رہا ہوں، شاید میرا خدا مجھے معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ حضرت علی نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو، گناہ کا سب سے بڑا احساس اس کا پچھتاوا ہوتا ہے اور اس کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے جو ہر وقت دھڑکتی رہتی ہے۔
حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا تعلیم کرتا ہوں جو مجھے میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی تھی، اور ایسی دعا ہے کہ جس سے تمہارے گناہوں کا بوجھ دھل جائے گا۔ حضرت نے اسے دعا تعلیم کی اور وہاں سے چلے گئے۔ اس شخص نے دعا کو پڑھا۔ اس روایت کو حضرت امام حسین نے بیان کیا کہ 10 ذی الحج کو وہ شخص ہمارے گھر آیا، اور جب میں نے اسے دیکھا تو وہ صحت مند اور تندرست ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا جب آپ کے بابا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مجھے دعا تعلیم فرمائی تھی، اسی وقت مجھے نیند آ گئی، اور خواب میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ انہوں نے میرے جسم پر اپنے ہاتھ کو مس کیا اور مجھے حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ، اور میں کھڑا ہو گیا اور میرا جسم توانا اور تندرست ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سب اسی دعا کا اثر ہے اور تمہارے والد کی معافی کا۔ عزیزان گرامی، اس سارے واقعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صبر اور تحمل کے ساتھ اپنے والدین کو برداشت کرو اور اس کی ہر بات کو آمنا و صدقنا کے چکا لیجیے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر جو اف کا لفظ استعمال ہوا ہے، ولا تقل لہما اف، ان کے اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اس بات کی توضیح پیش کرتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اف یہ ہے کہ تمہارے باپ یا تمہاری ماں نے تم سے کوئی بات کی ہو، تم انہیں منہ پہ برا تو نہ کہو، لیکن دل میں اس بات کو برا بنا لو، تو اس بات کو اف کہتے ہیں۔ اور قرآن اور اللہ کریم اف سے بھی منع کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے اور دل و جان سے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔